خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. گفتگو کر رہے ہیں اوریہ صاحب اس مسئلے پر جس پر آج ہمارا پروگرام مبنی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک محمد بن قاسم کو اس کے بعد بنو عباس کی جو صورتحال آئی ہے اس کے بعد یہاں پر نظام ابتر تو ہو گیا، لیکن ایک راستہ مل گیا تھا مسلمان صوفیہ کو آنے کا. سادات بھی آنے شروع ہوئے، باقی لوگ بھی آنا شروع ہوئے، تاجر بھی آنا شروع ہوئے. انہوں نے جو لنگر کا جو انسٹیٹیوشن میں نے آپ کو بتایا نا، وہ کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر ایرینز کی جو سویلائزیشن تھی، اس ایرین کی اس طرح کی بڑے غلام آتے تھے باہر، اس کے سکسیس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس کی سکسیس کی بیسک وجہ یہی تھی جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اور ایک بات طے ہے کہ زیادہ تر آئے ہیں جو حاجی عدیل صاحب کی قوم ہے نا، جو راجہ دائر کو کہتے ہیں نا، پشتون زیادہ تر جو ہیں، خواہ وہ ترکوں کے ساتھ جھنڈا پکڑ کے آئے ہیں، خواہ وہ جناب مغلوں کے ساتھ آئے ہیں، خواہ وہ خود غوری اور خلجی کے طور پہ آئے ہیں، زیادہ تر پشتون آئے ہیں اس پورے علاقے کے اندر. تو کیا ہم خواجہ عدیل صاحب جو ہیں اتنی جرت کر سکیں گے کہ وہ کہیں کہ نہیں، راجہ امبی جو تھا ٹیکسلا کا وہ میرا ہیرو ہے اور جتنے احمد شاہ ابدالی جو ہے اس کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں. میں صرف آپ سے ایک چھوٹی سی بات پہ چاہتا ہوں، آپ مختصر کامنٹ فرمائیے. ہم پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس زمانے کا جو رواج تھا، جس طرح لوگ حملہ آور ہوتے تھے، یا کوئی وجہ بھی اس کی ہوتی تھی، ظلم کی کوئی وجہ تھی یا نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے نزدیک اس زمانے کے دور کے، اس زمانے کے آپ کا یہ دور حاضر کو آج ہم کہیں وہ جو عصر حاضر کے لحاظ سے وہ جو فکر تھی، اس کی روح سے محمد بن قاسم کا یہ عمل. سر دیکھیں، میں بنو میاں اور بنو عباس کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن اس سے پہلے مطلب ایرانی یہ کہتے ہیں کہ ہم پر حملہ آور سے بہتر. اب دیکھیں، سب سے آسان طریقہ تھا کہ کرسچن سلطنت وہاں پر موجود تھی افریقہ کے اندر، جسٹ اکراس مدینہ. بڑا آسان تھا اس پہ حملہ کرنا. ٹھیک، مسلمان وہاں پر حملہ کر کے سب سے پہلے اس کا قبضہ کرتے. یہ پورے کی پوری جو سائرس کی انویژن تھی عرب علاقے کے، اس کی جو سائرس اعظم کی انویژن تھی، اور جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ جو اس میں لکھتا ہے نا کہ شیر شتر خوردن توس مار عربرا بجائے رسید استو کا، وہ اونٹنی کا دودھ پینے والوں اور گو کا گوشت کھانے والے عربوں، تمہیں کیا سوچی ہے؟ ہم تو اپنا ایک چھوٹا سا بندہ بھیجتے تھے، تمہارا دماغ سیدھا کر دیتے تھے. یہ وہ کانفلکٹ تھا ہر وقت اس پورے علاقے کے اندر جو عربوں کے اوپر ایران کا چھایا ہوا تھا. اور اس کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ عرب کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر انویژن شروع کی، عرب اس طرف آنا شروع ہوا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب جامعہ پنجاب میں سربراہ ہیں شعبہ اردو انسائکلوپیڈیا کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کی رحمت. ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ حاجی عدیل صاحب نے کس پس منظر میں یہ بیان دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قوم کے ہیرو ایسے اشخاص ہوتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس قوم کے لیے اس کی تاریخ میں کوئی ایسا اہم کردار ادا کرتے ہیں جو تہذیب میں، تمدن میں، کلچر میں، ادب میں اور دوسرے جو شعبے ہیں ان میں کوئی ایسا کردار ادا کرتے ہیں جس سے اس قوم کو ترقی ملتی ہے، وہ قوم آگے بڑھتی ہے، اس کو ایڈوانسمنٹ ملتی ہے. اور وہ لوگ جو محض کسی منصب پر، محض کسی عہدے پر فائز ہوں، اور چاہے انہوں نے تاریخ کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہو، ایسے لوگ کسی قوم کے نزدیک بھی ہیرو نہیں ہوتے. راجہ طاہر جو ہے وہ تاریخ میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو ظلم اور بربریت کی ایک مثال تھا، اور آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ اس کی قید میں کچھ خواتین تھیں اور اس نے کچھ ایسے غنڈے پالے ہوئے تھے جو کیا کہنا چاہیے، یعنی غریب لوگوں کو، مسافروں کو لوٹا کرتے تھے. اگر فرض کرو کہ ہمیں اپنے ہیروز کا تقرر کرنا پڑے، ہمیں تعین کرنا پڑے کہ کون آدمی ہماری تاریخ میں ہیرو تھا یا کون زیرو تھا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شخصیت نے، اس شخص نے بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک انسان کے، اس نے کیا کردار ادا کیا. دونوں یہ جہاد ہوتی ہیں کہ انسانیت کو کسی نے کوئی ایسا پروموٹ کیا ہو، ایسا کوئی کارنامہ کیا ہو کہ ہم انسانیت کی بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ اس کا یہ کارنامہ تاریخ میں یادگار ہے یا یادگار رہے گا، تو اس کو بھی ہم یہ معیار ہونا چاہیے آپ کی نگاہ میں، یہ معیار ہونا چاہیے. جی. اور دوسری جو اپروچ ہے وہ گویا مذہب کی ہے، دین کی ہے، اخلاقیات کی ہے، کہ اس اعتبار سے جس آدمی نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو تاریخ میں یادگار ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی قوم کو ایک اپروچ ملی ہے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے،
تو اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے جو ہیروز ہیں ان کا بڑی آسانی کے ساتھ تقرر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کر کے ہمیں فائدہ ہوا اور ہم گفتگو کو اب آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا فریز کر دوں. ہم چاہتے ہیں بحث کو ہم ایک جگہ تک پہنچائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تاریخ دان ہیں، آپ نے اس ہماری قوم کو بھی دیکھا ہے، یہ مسائل ہمارے یہاں اٹھتے رہتے ہیں. یہ ایک 1300 سال پرانا ایک تاریخی مسئلہ ہے جس پر ہم چاہتے ہیں کامنٹ کیا گیا تو اس کو ہم کہیں پہنچائیں. میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ یہ فرمائیے کہ ایک صحت مند قوم جو فکری اور علمی لحاظ سے جائزہ لیتی ہے اپنے مفادات کا، اپنے معاملات کا اور دنیا کے دیگر قوموں کے ساتھ اپنے معاملات کا، اس کے ہاں ان چیزوں کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ اچھا، تھوڑا سا پہلے تو میں ذرا وضاحت کر دوں، چونکہ میرے خیال سے وضاحت بڑی ضروری ہے بہت سی چیزوں کی جو ہمارے ہاں غلط فہمیاں ہوئی ہیں. ایک تو سندھ کے اندر ذات پات کا نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں تھا. یہ شمالی ہندوستان میں تھا. سندھ میں اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پر قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام